دارالقرآن الکریم نبی نگر پہیا اعظم پور میں نہایت باوقار انداز میں نعتیہ مشاعرے کا انعقاد ہوا۔ فریض صدارت معروف شاعر رحمت لکھنوی نے انجام دیا۔ نظامت کی باغ ڈور رضوان احمد فاروقی نے سنبھالی۔ اس موقع پر شعر و ادب اور تعلیم و تدریس کے حوالے سے مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی صاحب نے مختصر مگر جامع تقریر کی اور ادارے کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ حضرت مولانا کے نام سے بدی کام سے متاثر ہو کے جو شخصیات یہاں آئیں، اس میں ڈاکٹر مبشر صاحب کا نام جہاں قابل قدر ہے، قابل ذکر ہے۔ سامنے آفاق صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی سوشل ورکر ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ مولانا قمر ستارپوری صاحب بھی بظاہر مولانا ہیں، لیکن ان کا کام اتنا قابل قدر ہے کہ بہت سے جو دنیا دار لوگ ہیں وہ بھی وہ کام نہیں کر پاتے آسانی سے جو یہ چلتے پھرتے کرتے رہتے ہیں۔ بس ان کا عیب یہ ہے کہ فوٹو انہی کا نمایاں آتا ہے۔ آپ کتنا ہی بڑا کام کیجیے، دوسرے دن اخبار میں فوٹو اگر ہوگا تو مولانا قمر کا ہوگا، یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا چہرے مبارک ایسا ہے کہ فوٹوگرافر بھی ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ میں نمک مرچے طور پہ ان کا نام لیتا رہتا ہوں، ہر آدمی ڈھیر بھی نہیں کہے گا۔ اب میں چلتا ہوں محترم ڈاکٹر سعید رسول صاحب کے حضور، وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کے حوالے سے، مولانا کے مشن کے حوالے سے، سیرت رسول کے حوالے سے وہ بالکل آزاد ہیں، جو چاہیں کہیں۔ حافظ محمد وسیع صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، مفتی یوتھ بردرس کے۔ ان لوگوں کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو واقعی ملت خسارے میں آ جائے گی کہ حافظ محمد وسیع وجہ لوگ جو چہرے کے بھی اچھے ہیں، دل کے بھی اچھے ہیں، اگر حافظ قرآن ہیں تو وہ فلاحی اور رفاہی کام جو بہت بڑے لوگ بھی نہیں کر پاتے، کووڈ کے زمانے میں انہوں نے کیا، انہوں نے اور شاہ فیصل نے۔ اس کے لیے کم از کم تعریف ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ میرا بڑے لوگوں کی ضرورت ہے لیکن چھوٹوں کی ضرورت کیوں ہے؟ سماعت فرمائے کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ تو اگر یہ نوجوان نہیں آئیں گے تو بہت زیادہ بادشاہ زدہ ہاتھوں میں نہ مذہب محفوظ ہے، نہ اردو محفوظ ہے، نہ ملت محفوظ ہے۔ اس لیے نوجوانوں کی قدر حضرت مولانا بھی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر سعید رسول صاحب تو میں پھر تہمت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، جب تک چاہیں آپ سے مخاطب رہیں۔ محترم حافظ۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی رسول کریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے جوانوں، دوستوں، بھائیوں اور محترم شوہر، میں کوئی اسپیکر نہیں ہوں، نہ کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ یہ محفل دیکھ کے مجھے کچھ ہوتا ہے کہ میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ میں اقبال کے اس شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے۔ میں اس موضوع پہ جو ہے یہ تمام ہمیں اپنے پیغمبر صاحب کے بارے میں اتنا ڈیٹیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دنیا اس کو مانتی ہے، اور جو دنیا مانتی ہے اس کو میں یہاں بتا رہا ہوں۔ ہم آپ کے دل میں اگر ان کی محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، اس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق پر عملی مسلمان بنانے کی توفیق، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب ایک میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب آپ نے مائیکل ایچ ہارٹ، ایک کرسچین تھا جس نے کتاب لکھی دا 100۔ اس 100 میں ان 100 شخصیت کو جو ہسٹری میں جنہوں نے ہیومینٹی کو متاثر کیا یا چینج کیا، اس میں اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ ان کی اس کے حساب سے جو ہے نمبر 1 2 3 100 پر، تو پہلا نام کس کا دیا گیا؟ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس اور عیسیٰ علیہ السلام کا 5ویں نمبر، اور وہ کرسچین، پوری کرسچینٹی جو ہے اس کے پیچھے پڑی۔ پھر اس نے اس کا ریزن دیا کہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام آئے، 21 سال یا 27 سال جو بھی ان کی عمر تھی، وہ آ کے بتا کے چلے گئے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے وے آف لائف میں جو انہوں نے نہ بتایا، عملی کر کے بتایا۔ تو خیر لوگوں نے مانا اور یہ کہا۔ اور دوسرا ایک بتا رہا ہوں کہ ویسے تو روزانہ بہت اچھی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں ان کی سیرت کو پڑھ کے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتے۔ ایک نام سنا ہوگا آپ نے، کبھی سنا ہوگا کارٹون کے بارے میں، ڈچ ہالینڈ کے کارٹونسٹ تھے وہ لوگ جو ہیں اردو کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ ایک وان ڈون آرنولڈ
یہ ایک ڈائریکٹری بناتا رہتا تھا، ڈائریکٹر تھا، پروڈیوسر تھا، اور وہاں پہ ایک PVV پارٹی ہے جیسے یہاں پہ RSS ہے، تو PVV پارٹی جو ہے وہ ایک دم اسلامی مخالف جو کیا کرتی تھی. تو جب یہ چل رہا تھا قانون بنا کے اور مدارہ ہو رہا تھا، تو اس نے ان سب کو ملا کے ایک مووی بنائی جس کو ڈاکومنٹری، جس کا نام تھا دا فتنہ. اس فتنے میں جب یہ پوری دنیا میں ریلیز ہوئی تو ہر جہاں مظاہرہ ہوا. افغانستان میں، پاکستان میں تو کافی مرے بھی ان کی میسج کے سامنے، دہلی میں بھی ہوا تھا، مجھے یاد ہے اس وقت پورے دنیا میں. تو وان ارنولڈ نے یہ دیکھا کہ یہ میں نے ایک فلم جو ریلیز کی، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بات کہتے رہتے ہیں، کبھی کوئی کچھ نام ہی نہیں لیتا، اور ان شخصیت کے بارے میں کہنے پہ پورے دنیا کا 2 ارب مسلمان جو ہے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو وہ لوگ بڑا کھپتی ہوتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ مطلب یہ کہ ان کی شخصیت کے بارے میں ہم پڑھیں. جب پڑھ کے ان کو دیکھا پورا 4 سال کے بعد وہ اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سیدھے مکے آیا. مکے میں جو سدیف صاحب جو امام چیف ہیں ان سے کہا مجھے سیدھے اب پروفٹ کے سامنے لے چلیے. مدینے لے گئے، مدینے میں ان کو اندر کھول کے لے جایا گیا. پھر اس نے وہاں پہ قسم کھائی کہ میں نے اپنی زندگی جو بھی میں نے غلط کہا، میری پوری زندگی آپ کے لیے، حضور کو اس طرح سے کہہ رہا ہے، میری زندگی پوری جو ہے آپ کے لیے وقف ہے، اب میں اسلام کی اور آپ کی شان کے لیے کام کروں. تو یہ ہماری جو ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم جو ہے دائی بن جائیں، ہم چلتے پھرتے نمونے ہو جائیں جو سیرت کو دکھائی پڑے. آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ الگ چیز ہے، اس سے آپ کی کلینزنگ ہوتی ہے، لیکن جب ہم سماج میں آئیں تو لگے کہ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کس طرح کے ہیں. اور یہ جو تمام دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمیں جگانے کے لیے اللہ میاں کی طرف سے یہ احساس آیا ہے. اس سے بالکل نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آیا ہوا ہے. نہیں تو ہم ابھی تک اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں، صرف مسئلہ کی بات کرتے ہیں. اب جو ہے سب اسلام کی بات کرنے لگے، پلیٹ فارم رہنے کی بات کرتے ہیں. تو جس دن ہم اسلام پہ آ گئے تو ہمیں مسائل کی ضرورت نہیں، ہم کم تعداد میں بھی کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت کارآمد اور مفید گفتگو آپ نے کی، اور یہ پیغام دیا کہ ہم مسلمان جو ہے رسول کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن رسول کو مانا جائے اس سے کہیں زیادہ بڑی بات یہ کہ رسول کی مانی جائے. رسول کی جو باتیں ہیں، ان کی سیرت ہے، اس پہ اگر عمل کیا جائے تو دنیا میں آج بھی ہم خوشبو کی طرح پھیل سکتے ہیں. بقول تشنا عالمی کے کہ ہم تو خوشبو کی طرح پھیلے ہیں دنیا بھر میں، آپ خوشبو کو گرفتار کریں گے کیسے؟ اگر مسلمان ہیں تو ایسا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب واقعی آپ کی تقریر بہت ہی درخواست تھی اور عمل کی ضرورت ہے. اسی بیچ حاجی مشرف صاحب تشریف لے آئے. اگر یہاں پہ مسلم یوتھ بلڈرز کا ذکر ہوا ہے، حافظ وسیع کا ذکر ہوا ہے، تو سنی یوتھ فیڈریشن کا بھی ذکر ہونا چاہیے. حال کے چراغوں کو روشن کرنے کے لیے ماضی کے چراغوں سے بھی روشنی عرض کی جاتی ہے. اس حوالے سے سنی یوتھ فیڈریشن اور اس کے رہنما جناب حاجی مشرف صاحب، خالد حلیم صاحب تو سائے کی طرح حضرت مولانا کے ساتھ رہتے ہیں. جب ان کو حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب کو دیکھنا ہے تو ان کی طرف بھی دیکھنا ہے. جیسے جو لوگ گریز کرتے ہیں ابو بکر صدیق سے، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ رسول تک کیسے پہنچے. تو اگر مولانا مدنی تک پہنچنا ہے تو حاجی مشرف کو، خالد حلیم تو آپ کو دیکھنا ہے. یہ سلسلہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں تاکہ جو مسلکوں کا تصادم ہے وہ ختم ہوتا رہے. اور میں آپ تمام لوگوں کا، طلباء عزیز کا، معززین شہر کا، اور جن لوگوں کا میں ذکر نہیں کر سکا، ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. معذرت بھی چاہتا ہوں اپنی بے ترتیب گفتگو کے لیے، اور چاہتا ہوں کہ شکریہ کی رسم بھی. یقیناً یہ اختتامی گفتگو ہے، اور اختتامی گفتگو ہو چکی ہے. کلمات تشکر ہیں اس انداز کے کہ جو محفل تھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے قصید بردا اور آج تک کی جو کچھ نعت گوئی کی گئی ہے، اس کی تاریخ پر کبھی کچھ بات آنی چاہیے. میں نے سوچا تھا شروع میں، لیکن بالکل وقت نہیں تھا. میں شعراء آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا تھا، اور شاید میں وقت لے لیتا تو اتنی قیمتی باتیں ڈاکٹر صاحب سے اور دیگر لوگوں سے ہمیں سننے کو نہ ملتی. لیکن میں اپنے برادر محترم رضوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ کسی وقت نعت گوئی کی تاریخ پر ایک بچوں کے سامنے آپ کا مفصل مقالہ آنا چاہیے.
नदवे के उस्ताद थे हम लोगों के, डॉक्टर अब्दुल अब्बास साहब मरहूम, उन्होंने बाकायदा कसीदा गोई पर एक पूरी किताब लिखी है जो बड़ी अहम किताब है। तो इल्मी दुनिया में आप सब यहाँ तलबा हैं और जो लोग हमारे शुरा हैं और दीगर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो भी इल्म दोस्त हैं। तो इल्मी तौर पर हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मौसू बनाया गया। हर एक ने बनाया, हर एक ने बनाया। आज मुसलमानों को ज़रूरत है कि उसी चीज़ को अमली तौर पर पेश करें, इसकी ज़रूरत है। खामियाँ कमज़ोरियाँ ये इंसानी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए उस्वा नमूना है। अगर हम अपनी महदूद बिसात में, महदूद दायरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ अमली नमूने पेश कर देंगे तो ये हमारी कामयाबी का ज़रिया हो जाएगा। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। यकीनन आप तमाम हज़रात जिस शौक़ के साथ आए उस महफिल का एक वो था, जज्बा था आपका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ताल्लुक़ था। इस इदारे में आप तशरीफ़ लाए, एक अच्छी महफिल रही। यहाँ पर आज डॉक्टर साहब की तरफ से फ्री आई कैंप है तमाम बच्चों के लिए, उनकी आँखों का चेकअप है। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने के पहले सैटरडे को, डॉक्टर साहब पिछले मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तकरीबन 15 साल से ज़्यादा अच्छा 5 से आप आए हैं, 5 साल से मुस्तकिल हर महीने का एक सैटरडे शनिचर आप फ्री मेडिकल कैंप करके आई कैंप, और इस मामले में आप मुस्तकिल रोज़ करते हैं क्योंकि आपका जो चैम्बर है, आप आई स्पेशलिस्ट हैं। मक्के मुकर्रमा में आपने आँखों का अस्पताल बाकायदा बनाया, उसको डेवलप किया, एक नई जहत दी। ज़माने तक मक्के मुकर्रमा में आप रहे, तकरीबन 20 साल तकरीबन वहाँ पर आपने एज ए 30 साल सर्जन के तौर पर आपने गुजारा। और जब से यहाँ आए हैं रोज़ाना आपके चैम्बर में मैं खुद अक्सर व बेशतर किसी न किसी को भेजता रहता हूँ, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से उसका अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप करते हैं, इलाज करते हैं, आखिर तक उसका साथ देते हैं। डॉक्टर साहब ने आपके सामने एक बात रखी, आप तमाम हज़रात, मैं नाम ले लेकर क्या कहूँ, जो मुझसे बड़े हैं, वैसे उनका नाम ले लूँ। हमारे रहमत लखनवी साहब हैं जिन्होंने सदारत कबूल फरमाई, हमारे रफ़ात शहदा साहब हैं जो यकीनन लखनऊ के हर बज़्म में रहते हैं, लोग इनको बड़े शौक़ से सुनते हैं, वो तशरीफ़ लाए। हमारे मोहतरम मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए, सिराज साहब हैं, और दीगर बहुत सारे लोग हैं। हमारे सीतापुरी साहब तो सबके दोस्त बन जाते हैं, तो इसलिए वो दोस्तों में नहीं आते, दोस्तों में आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी मिल जाते हैं तो बिल्कुल सड़क पे हो, चौराहे पर हो, कहीं भी उसी बेतकल्लुफ़ी से बात करते हैं और काम की बात करते हैं। ये बड़ी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस इदारे में आए। इदारे का तारुफ मैंने पहले कर दिया कि इदारे का एक मकसद है। इदारा अपने ढांचे में कुछ नहीं है, इदारा अपने मकसद में सब कुछ है। इदारे का मकसद वो असल है, और उस इदारे के मकसद को समझने के लिए हम इदारे को समझें ताकि किसी की रहनुमाई कर सकें। वो ये कि अगर कोई बच्चा हाफिज़ कुरान बनना चाहता है तो आप उसे यहाँ लेकर आ सकते हैं। शहर में और भी इसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इदारे मौजूद हैं। आप तरगीब दीजिए कि बच्चे हाफिज़ कुरान बने। हाफिज़ कुरान बनने में एक ही रुकावट थी पहले कि लोग सोचते थे अब हाफिज़ बनेगा बच्चा तो बस यहीं से उसकी तालीमी ज़िंदगी रुक जाएगी, और तालीमी ज़िंदगी रुकने का मतलब उसकी तरक्की महदूद हो जाएगी, ब्रेक लग जाएगा उसको। अब ऐसा नहीं है। एक तजर्बा है, शाहीन का अच्छा तजर्बा है कि हाफिज़ बच्चे भी आला से आला तालीम हासिल कर सकते हैं, एक बेहतरीन आलिम बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, और तमाम कंपटीशंस में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वो तजर्बा इस इदारे में हो रहा है, आपके लिए बहुत आसान है। साउथ में ये तजर्बा था, बड़ा आसान नहीं था। मैं जिस लड़के के लिए सबसे पहले शाहीन गया था वो हाफिज़ बच्चा था, इंजीनियरिंग करना चाहता था, मेरे दोस्त का बेटा था। उन्होंने कहा ऐसा करते चलते हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ से हम लोग हैदराबाद गए, हैदराबाद से बीदर गए, इतना लंबा सफ़र था एक बच्चे के एडमिशन के लिए। अब आपके लिए आसानी है कि कोई हाफिज़ बच्चा अगर वो पढ़ना चाहता है तो आप बराह रास्त इस इदारे में ला सकते हैं, भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर दोनों निज़ाम हैं,
وہ بچے جو اپنا خرچ اٹھا سکتے ہیں ان کے لیے بھی اس کی راہیں، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ حافظ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنا خرچ نہیں اٹھا سکتے ہیں ان کے لیے بھی اس ادارے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایسے حافظ بچے کو واپس نہیں کیا جائے گا یہاں سے جو بچہ پڑھنے آیا ہو صرف اس لیے کہ وہ فیس نہیں دے سکتا ہے یا نہیں دینے کی پوزیشن میں ہے۔ شرط ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہو، حافظ ہو، انشاءاللہ یہ پورا نظام، یہ پورا سسٹم اسی کے لیے۔ آپ اس مقصد کو آگے بڑھائیں، آپ اس کے سفیر بنے، نمائندہ بنے، اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ آپ کے قریب میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، جان پہچان اور دوستوں میں بے شمار ایسے بچے ہوں گے جو حافظ ہوں۔ کچھ نہیں تو آپ اپنے محلے کے امام صاحب سے اتنا بتلا سکتے ہیں کہ حفظ کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر کوئی بچہ حافظ ہے تو اسے آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ پرسوں کی بات ہے، بارہ بنکی سے ایک صاحب آئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ حفظ کرنے والے بچوں کے لیے ایک راستہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جان سکوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے وہ آئے تھے سمجھنے تاکہ دوسروں کی رہنمائی کر سکیں۔ آپ تمام حضرات بھی اس بات کو جانیں اور سمجھیں، بہت تفصیل سے آپ بیٹھ کر آفس میں سمجھ سکتے ہیں کہ حفظ القرآن پلس کا پروگرام کیا ہے۔ سادہ سا ایک پروگرام ہے کہ حافظ بچوں کو ہائی اسکول اور انٹر جو آج تعلیم کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی جڑ ہے، یہی برج ہے۔ آپ اگر ہائی اسکول انٹر نہیں ہے تو تعلیم کے تمام اعلیٰ اداروں سے محروم ہیں، اور شاید یہی وہ راز ہے جو بہت راز رہ گیا، چھپا رہ گیا۔ امت مسلمہ نے بڑی کوشش کی ہے تعلیم کے میدان میں، بڑے پیمانے پر ادارے قائم ہوئے ہیں۔ آزادی کے بعد اس ہندوستان میں، اس ملک میں بے سر و سامانی کے عالم میں بھی بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں، بڑے بڑے ادارے بنے ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ وجود میں آئے ہیں، لیکن شاید اس بڑے پیمانے پر ملت میں افراد اس لیے نہیں تیار ہوئے کہ ہائی اسکول اور انٹر جو اس ملک کی تعلیم میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی تعلیم میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر آپ نے اس ڈگری کو نہیں حاصل کیا ہے تو آپ کسی بھی اعلیٰ تعلیم میں نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو کھل کے بتلا رہا ہوں، یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتلاؤں کہ پچھلے چند سالوں سے اگر کسی کے پاس ہائی اسکول لیول کی ڈگری نہیں ہے تو اس کا امیگریشن نہیں ہوتا، وہ باہر نہیں جا سکتا ہے، پاسپورٹ ہونے کے باوجود، ویزا ہونے کے باوجود وہ بیک ڈور سے جعلی امیگریشن تو کرا سکتا ہے، ایک نمبر میں امیگریشن نہیں کرا سکتا۔ یہ تک آج کی دنیا میں شرط ہے، اور ہم ہائی اسکول میں کتنے ہیں، انٹر میں کتنے ہیں ڈگری کے اعتبار سے۔ پھر ہائی اسکول اور انٹر صرف ڈگری نہیں ہے، یہ دراصل تعلیم کا وہ حصہ ہے، وہ پارٹ ہے جس میں مہارت حاصل کیے بغیر کسی کمپٹیشن میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ میں آپ کو کھل کے بتلا رہا ہوں۔ آپ ہائی اسکول کی ڈگری لے لیجئے، انٹر کی ڈگری لے لیجئے، لیکن اگر اس لیول کی صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے، ان کتابوں کو، ان سبجیکٹ کو اس گریڈ پہ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کمپٹیشن میں نہیں بیٹھ سکتے، ناکام ہو جائیں گے آپ بیٹھے۔ کتنے بچے ہیں جو نیٹ میں بیٹھتے ہیں اور ان کے نمبرات کیا آتے ہیں جو کسی کو نہیں بتلاتے ہیں، 720 میں 20 نمبر آتا ہے، 10 نمبر آتا ہے، ذکر نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہائی اسکول اور انٹر کو صرف ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں، ہائی اسکول اور انٹر صرف ڈگری کے لیے نہیں ہے۔ ایسے کتنے حافظ یہاں ہیں، ٹو دا پوائنٹ 5-6 حافظ ایسے آئے جنہوں نے ہائی اسکول انٹر کہیں نہ کہیں سے کر لیا ہے، ڈگری لے کر آئے، لیکن ان کے پاس ہائی اسکول انٹر کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اب ہمت نہیں ہے کمپٹیشن میں بیٹھیں کیسے، کمپٹیشن میں جائیں کیسے، فارم بھرے کیسے، کامیاب کیسے۔ تو یہ جو حفظ القرآن پلس ہے یہ صرف ہائی اسکول انٹر کی ڈگری دلانے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈگریاں تو کہیں سے لے سکتے ہیں ہائی اسکول انٹر کالج سے، یہ دراصل ہائی اسکول اور انٹر کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، ان سارے سبجیکٹ پر مہارت دینے کے لیے ہے جس کی بنیاد پر وہ کمپٹیشن کو نہ صرف فیس کر سکیں بلکہ بخوشی اس میدان میں کود پڑیں اور یہ کہیں کہ ہم تو اس کمپٹیشن میں آگے جائیں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ہم آگے جائیں گے۔ یہ ہے حفظ القرآن پلس، یعنی یہ حافظ بچے یہ ہائی اسکول انٹر کی ڈگری کے لیے یہاں نہیں آئے،
یہ آئے ہیں اس لیے کہ ہائی اسکول اور انٹر کے مقام کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر کے پھر یہ کامیابی حاصل کریں. تو آپ یہ بات پہنچا سکتے ہیں, اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. میں نے اس لیے پھر یہ بات رکھ دی کہ ہمارے بہت سارے مہمان, بہت سارے ہمارے معزز محترم یہاں پہ جو آئے ہیں وہ ابھی آئے ہیں, تاخیر سے آئے ہیں. تو اس ادارے کا یہ مقصد ہے, اور اس ادارے کو اس لیے قائم کیا گیا. یہ بالکل ہی نوخیز ادارہ ہے. چند دن ہوئے ہیں یا چند سال ہوئے ہیں, چند سال کہنا بالکل غلط ہوگا, چند دن ہوئے ہیں. اس لیے بہت ساری کمزوریاں بھی, دعا کریں کہ وہ کمزوریاں دور ہو جائیں. جیسے آج آپ کی مہمان نوازی میں بھی بہت ساری کمزوریاں رہ گئی ہیں. یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ ہم اس انداز میں آپ کا استقبال نہیں کر سکیں جیسے کرنا چاہیے. آپ جس قدر فاصلہ طے کر کے آئیں, شہر سے یا دوسرے شہروں سے آئیں, ہم نے اس طرح آپ کا استقبال نہیں کیا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ ہماری کمی آپ معاف کریں. آئندہ ہم اس کمی کو پورا کور کرنے کی کوشش کریں گے. معذرت کرتے ہیں اس کے لیے. جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ مقصد عظیم ہے, وہ انشاءاللہ آپ کی ساری تھکاوٹوں کو دور کر دے گا. اور اس مقصد کے لیے ہم سب اکٹھا ہوں گے. ہم سب کے شکریہ کے ساتھ اس اجلاس کے یا اس نعتیہ مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. آج کی محفل کا اختتام ہے. انشاءاللہ اگلی محفل بھی ہوگی, اچھی ہوگی, انہی شعراء اور انہی جیسے اور شعراء کے ذریعے ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے. اچھا انتظار کرتے ہیں جی قمر صاحب, یہ میرے کہا ہر وقت دوستی کا مزاج بنا لیتے ہیں, اور انہوں نے وعدہ کروا لیا کہ ملتوی کریں کہ آگے پھر ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں. صاف ہے حدیث صحیح بخاری کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں سن لو, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے نزدیک تمہارے اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, اپنے سب کچھ سے زیادہ نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر ایمان زیرو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر آیا, اس پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خلفائے راشدین جن کا نام ہم جانتے ہیں, اور وہ تمام اصحاب کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, وہ تمام کے تمام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف اسوے پر عمل کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اسی طرح آگے بڑھایا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا. کہیں سے یہ شک نہیں آنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہلکا کیا, کمزور کیا یا اس کا حق نہیں ادا کیا. قطعی نہیں. صحابہ کرام بھی اسی لیے ہمارے ایمان کا ایمانی حصہ بحیثیت انسان کے, وہ انسان تھے. انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم نبی ہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اللہ کے الگ سے کوئی بندے ہیں, لیکن اپنے اس انسانی مقام کو اتنی بلندیوں تک پہنچایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لے کر اپنے آپ کو تربیت کے ان مرحلوں سے گزارا, اور ڈھل کر اس طرح وہ تیار ہوئے کہ آج دنیا میں اس سے بہترین قوم نہیں پائی جا سکتی ہے. اس لیے صحابہ کرام کی اہمیت کو بھی جن شعراء نے ہمارے اجاگر کیا, اور خاص طور پر ہمارے لکھنؤ کے شعراء اس کا اہتمام کرتے ہیں, تو یہ کوئی زائد چیز نہیں ہوتی ہے, یہ ایک حقیقت ہے جس کا اظہار ہونا چاہیے. یقین جانیے کہ فاروق کو آپ پڑھیے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے, المرتضیٰ کو پڑھیے, خالد بن ولید کو پڑھیے, صحابہ کرام کے کسی بھی فرد کو آپ لے لیجئے اور پڑھیے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ فرد نہیں تھے بلکہ افراد تھے. وہ ایک نہیں تھے بلکہ مجموعہ تھے. ان کی صلاحیتیں مختصر نہیں تھیں بلکہ بے پناہ تھیں, اور ان کا اخلاص اس کا کوئی مثال نہیں پیش کیا جا سکتا. یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں, ان کا مقام تھا, ان کا جذبہ تھا, ان کا حوصلہ تھا کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام عرب میں تھا, لیکن پوری دنیا میں اسلام پھیلا. کس کے ذریعے پھیلا؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں, ان کی جانفشانی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور بیٹھ نہیں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اس مشن کو اسی طرح قربانیاں دے کر کے اسی طرح اپنے خون پسینے سے سینچا اور اس کی آبیاری کی.
जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो करते रहे थे। वही बात हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज भी अगर हम इसी तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह वो सारे लोग जो दुश्मनी करते हैं इस्लाम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम कुछ नमूनों को अपना लेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो वो फिर न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन रहेंगे, न सहाबा के, न इस्लाम के, लेकिन वो मॉडल देखना चाहते हैं। काश हम कुछ नमूना पेश कर सकें। बहरहाल मेरी गुफ्तगू हो गई जज्बाती और इस पस मंज़र की हो गई कि हमारे लिए कुछ महमेज बन सके, कुछ ताकत का ज़रिया बन सके। अल्लाह ताला आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए, आप सबको अजर अजीम दे, आप तमाम लोगों के यहाँ आने को कबूल करें। इस इदारे को आपके ज़रिए जो हौसला मिला है, अल्लाह ताला उस हौसले में इजाफ़ा करे और आपकी उम्र में बरकत दे, आपकी सलाहियतों में बरकत दे, आपके शायरी में बरकत दे, आपकी शायरी में ताकत दे और पैगाम दे और इसे पूरी दुनिया तक पहुँचाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।